تاریخ رقم ہو چکی 20 سالہ طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری امریکی طیارہ آخری امریکی فوجی کو لے کر رات کی تاریکی میں افغانستان سے نکل گیا۔ اس وقت افغانستان میں کوئی بھی امریکی یا غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہے اور ملک کا کنٹرول طالبان کے پاس آ چکا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے موقف میں بھی نمایاں تبدیلی آ چکی ہے۔ طالبان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے حذف کر دیا گیا اور بھارت نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان بنیادی حقوق کا احترام کریں گے تو امریکہ بھی انہیں تسلیم کر لے گا، جبکہ طالبان کا بھی کہنا ہے کہ وہ امریکہ سمیت دنیا بھر سے اچھے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ 20 سال کی اس جنگ میں 71,000 بے گناہ افغان شہری جاں بحق ہوئے۔ افغان فوج اور پولیس کے 78,000 سے زائد اہلکار بھی اس جنگ میں کام آئے۔ مغربی ممالک نے 20 سال کی اس بے مقصد جنگ میں 2,000 ارب ڈالرز جھونکے۔ جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے جو قرض لیا گیا اس پر امریکہ کی کئی نسلیں سود کی مد میں 6 کھرب ڈالرز ادا کریں گی۔ 20 سال کے بعد آخری امریکی طیارہ C-17 کابل ایئرپورٹ سے اڑا، جس کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے افغانستان سے انخلا مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ امریکی انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی طالبان نے سنبھال لی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کابل ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں سے گفتگو کی۔ انہوں نے فتح پر مبارکباد پیش کی اور طالبان جنگجوؤں کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئیں، جبکہ امریکی انخلا کے موقع پر طالبان نے خوشی سے فائرنگ کی، سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی بڑائی کے نعرے بھی۔ صورتحال کی رپورٹنگ کرنے والی بی بی سی کی نمائندہ نے امریکی انخلا کے بعد دلچسپ تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت خبریں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کابل میں گونجنے والی فائرنگ ہی بتا رہی ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ امریکی افواج افغانستان سے انخلا کے وقت جو سامان اور جہاز اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے وہ اسے ناکارہ بنا گئے، لیکن کابل ایئرپورٹ پر کھڑے یہ جہاز اور ہیلی کاپٹرز طالبان کے لیے تفریح کا سامان بنے۔ طالبان کی سپریم کونسل نے حکومت سازی سے متعلق اہم فیصلے کر لیے، جبکہ پنجشیر میں مزاحمت کرنے والے احمد مسعود نے بھی کہا ہے کہ اگر جامع حکومت بنتی ہے تو وہ طالبان کے خلاف مزاحمت روک دیں گے۔ اہم بات یہ ہے ناظرین کہ طالبان حکومت بناتے ہیں تو کیا دنیا انہیں تسلیم کرے گی یا نہیں؟ تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت کا۔ امریکہ کہہ چکا ہے کہ یہ شرطیں جو کہ حالانکہ طالبان پہلے پوری کر چکے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ پوری کر دیں تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سمیت دنیا بھر سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ طالبان اور طالبان لیڈ گورنمنٹ کا ڈاکٹر صاحبہ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا دنیا تسلیم کرے گی انہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو واحد بڑا جنگجو گروہ ہے وہ طالبان کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد بڑا گروہ ہے جو افغانستان کے اندر بڑی حد تک افغان عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ افغان عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے جس کے اندر انہوں نے جو اقلیتی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید یہ تاریخ کی سب سے تیز رفتار آپ کہہ سکتے ہیں ایک کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹل کے اوپر یا کسی بھی افواج کے انخلا کے بعد کسی دوسری فوجی طاقت کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اثر و رسوخ جو افغانستان میں آیا ہے، جس میں کہیں گولی نہیں چلی، ہر جگہ پہ مذاکرات کے ذریعے نہ صرف بات چیت طے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ افغانستان میں طالبان اب واحد جو ہیں پر اثر جنگجو گروہ ہیں۔ اس وقت جو جنگی اہداف رکھے گئے تھے افغانستان کے لیے، جس کے اندر سر فہرست جو تھا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جو تھی، وہ ابھی تک امریکہ کے لیے بھی پورا نہیں ہوا اور نہ ہی ان تمام اتحادیوں کے لیے جو افغانستان کی سرزمین کو یہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت وہ نکل رہے تھے آپ نے دیکھا کہ آئیزس کے حملے جو ہیں آپ کو کابل میں نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ جوابی کارروائی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ جو واحد جنگجو گروہ ہے اگر اس کو مستحکم نہیں کیا جاتا اور افغانستان کے اندر جس سطح پر افغانی ریاست کام کرتی رہی ہے اس کو مستحکم نہیں کیا جاتا تو جو اس کے مضمرات ہیں یا جو اس کے خط و خال ہے، جس طرح سے افغانستان اگر تباہی کی طرف گیا تو شاید اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید صرف پاکستان، روس، چین یا علاقے کی ریاستوں تک نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا تک جائے گا۔ یہی وجہ ہے اس وقت جو ویکیوم ہے طاقت کا وہ ایک دم چھوڑا نہیں جا سکتا اور طالبان بڑی حد تک ایک مؤثر
حکمت عملی کے ساتھ اور ایک جامع حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پاکستان کا کردار کیا رہے گا؟ پاکستان، امریکہ کی پاکستان کے ساتھ جو دلچسپی تھی وہ تھی افغانستان، طالبان کے ساتھ جنگ، افغانستان میں مستحکم حکومت کا قیام۔ اس اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے پاکستان ریلیونٹ تھا امریکہ کے لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اکنامک لحاظ سے جو امریکہ کا اتحادی خطے میں ہے وہ بھارت ہے، بلکہ یوں کہا کہ عسکری لحاظ سے بھی بھارت ہے۔ تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا ڈاکٹر صاحبہ اس کے بعد؟ اب چونکہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا اس خطے میں، ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ ناؤ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دو تین چیزوں میں واضح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکن افواج کا انخلا ہوا ہے، امریکن اثر و رسوخ کا یا امریکہ کے جو مفادات ہیں اس خطے کے ساتھ وابستہ، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ طریقہ جنگ کے اندر اور یا طرز جنگ کے اندر فرق آیا ہے، اور وہ چیز جو ہے اب وہ اپنی اقتصادی طاقت کے ذریعے طالبان حکومت پہ باور کرانے کی کوشش کریں گے، سینکشنز کے ذریعے، ہائی انگیجمنٹ کے ذریعے۔ تو یہ آپ کو چیز دیکھنے میں نظر آئے گی، جو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسی طالبان حکومت آئی ہے یا ان کی حکومت بنانے کے چانسز ہیں، تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ کتنی حد تک ان کو رسمی طور کے اوپر ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، ان کو سفارتی تعلقات رکھیں گے، اور اگر رکھیں گے تو کتنی حد تک آگے جائیں گے۔ وہ چیک اینڈ بیلنس کا جو کانسیپٹ رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے افغانستان سے چلا جاتا ہے ہر طرح سے، جس میں سیاسی، معاشی اور عسکری، یعنی کہ ان کی جو تمام جز ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہاں جو پاور ویکیوم ہے وہ چین، روس اور باقی علاقائی طاقتیں پوری کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا جو حصہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر وہ ایک طرح صاحب سے آپ کی بات امریکہ کاٹ رہا ہوں، ماضی گواہ اس بات کا۔ آپ سوویت یونین کے انخلا کے بعد دیکھیں، اس میں بھی امریکہ ہی ملوث تھا، پھر امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہلری کلنٹن نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وی ابینڈنڈ پاکستانیز اینڈ افغانیز ایز ویل۔ تو جب یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی خطے کو، تو مڑ کے دیکھنے کی ان کی عادت نہیں ہے ویسے۔ وہ تو دیکھیں، نہیں، دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت ایک چیز نہیں تھی جو اس وقت ہے، اور وہ ہے کہ ابھرتا ہوا چین۔ اس وقت چین دنیا کے اقتصادی میپ پہ نہیں تھا، چین کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نہیں تھا، سی پیک نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی اقتصادیت ہے، جو اقتصادی ترقی اور جو معاشی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں روڈ میپ ہے، اس کے اندر چین ایک بڑی طاقت کے طور پہ اور امریکہ کے مد مقابل کھڑا ہوا نہیں تھا۔ اس وقت افغانستان کی افادیت جو ہے دہشت گردی سے زیادہ ان کی اس اقتصادی جنگ کے اندر کلیدی حیثیت رکھے گی، اور پھر ان کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سچ مچ پاکستان تک دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تو وہ دستبردار ہونا چاہتے ہیں اقتصادی طور کے اوپر اور اس تمام خطے کو ایک طرف چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر تو ایک دوسری بات ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ تمام تر جو جنگ ہے وہ بحرۂ عرب کے اندر یا انڈین اوشن کے اندر ہوگی، جہاں جو آپ کے پاس جو سمندری راہداری کے جو مختلف پوائنٹس ہیں، جیسے کہ باب المندب، جیسے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یا اسٹریٹ آف ملاکا، اس کے اندر آپ کو جنگ نظر آئے گی۔ لیکن یہ تمام جنگیں صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ اقتصادی طور کے اوپر ان کو کنیکٹ نہیں کرتے۔ بھلے ابھی اپنی صف بندی نہ کرے، میرا خیال ہے ہم کر چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خطے میں نیچرل اتحادی ہے بھارت کا، اور آئی تھنک پھر ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ اگر امریکہ بھارت کا اتحادی ہے، ہمارا نہیں ہے، تو ہم چین کے بلاک میں ہیں۔ تو یہ فیصلہ پاکستان اور پاکستانی گورنمنٹ کر چکی ہے غالباً کہ ہم کس کے بلاک میں حصہ دار رہیں گے، کس کے بلاک کا حصہ بنیں گے، اور شاید ہمارے پاس آپشن بھی یہی ہے۔ دیکھیں حقائق تو یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو عوام ہے اس وقت، ان کو آپ سیکیورٹی کی پیراڈائم سے اکنامک پیراڈائم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دو مسائل ہیں۔ ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم جب سے بنے ہیں تب سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، آپ جو بھی چیز دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کا تمام جو اقتصادی رخ ہے وہ امریکہ کی طرف رہا ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں، جیسے آپ نے کہا، ہندوستان کو اپنا ساتھی چن لیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اقتصادی طور کے اوپر بھی آپ کے ساتھ انویسٹ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی سیکیورٹی کے پارٹنر تو ہو سکتے ہیں لیکن اقتصادی پارٹنر نہیں ہو سکتے۔ آپ ابھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں اور کچھ چیزوں کو بیلنس لے کے آئیں، لیکن حتمی طور کے اوپر بہرحال آپ نے جیسے کہا وہ درست ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو چین کی طرف جانا ہوگا تاکہ آپ کی جو اقتصادی معاشی جو مسائل ہیں اس کے اندر کوئی آپ واضح حکمت عملی بھی اختیار کر سکیں اور کوئی ڈائریکشن دے سکیں، تاکہ آپ کی جو عوام ہے وہ اس شش و پنج سے باہر نکلے اور آپ یہ بات دیکھ سکیں کہ آپ کو مستقبل کہاں جا رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا یہ اتحاد اتنا ضروری ہے ہمارا امریکہ سے ہونا؟ مطلب یہ بڑا ان نیچرل سا رہا ہے، جب بھی رہا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے اتحاد رہا ہے، ہر دفعہ تو نہیں کہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے،
تو ہمارا نیچرل الائنس اگر بنتا ہے چائنا سے تو پھر لیٹ اٹ بی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بعض عناصر ایسے ہیں کہ جن کی ذاتی خواہش ایسی ہوگی، ذاتی مفادات وابستہ ہوں گے امریکہ سے، اور وہ چاہیں گے کہ امریکہ سے ہمارا ایک الائنس رہے؟ دیکھیں یہ لوگ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے کہ آپ کی بہت ساری جو معیشت ہے وہ کوٹا سسٹم کے ساتھ امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، جس کے اندر آپ کے ٹیکسٹائل کے سیکٹرز ہیں، جس کے اندر آپ کے کچھ خاص جو ہے سیکٹرز ہیں جن کا تعلق جو ہے یورپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بڑی واضح طور پہ ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں سپلائی چین وہاں جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس اقتصادی ترقی میں بہت زیادہ باقی پاکستانیوں کو بھی حصہ دینا ہوگا، اور اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 75% پاکستانی جو اس وقت جو مطلب 30 کی رینج سے جن کو آپ کہتے ہیں نوجوان جو آپ کا طبقہ ہے، آپ نے ان کے لیے اقتصادی جو ترقی کے مواقع ہیں ان کو پیدا کرنے ہیں، اور اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اقتصادی ترقی کے مواقع پاکستان میں یہ پیدا کرے، کیونکہ وہ ابھی تقریباً 3 ٹریلین سے زیادہ جو معاہدے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ کر چکا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ایک وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان امریکہ کے خلاف افغانستان میں جنگ جیتے کیسے، اور ایاز وزیر صاحب جو سابق سفارتکار رہ چکے افغانستان میں، وہ آپ کو اپنی ملا عمر کے ساتھ ملاقاتوں کا احوال بھی بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔ امریکہ 20 سال بعد افغانستان سے چلا تو گیا، لیکن یہ خود نہیں گیا۔ 20 سال تک امریکہ یہ جنگ جیتنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن طالبان نے اس کی تمام کوششیں ناکام بنائیں۔ 20 سال تک امریکہ نے لاکھوں بے گناہ افغانیوں کے خون سے ہاتھ رنگے، انسانی مصائب کا ذمہ دار بنا۔ امریکہ نے اس جنگ میں اپنی افرادی قوت استعمال کی، اپنا اسلحہ استعمال کیا، اپنے ڈالرز استعمال کیے، لیکن اگر امریکہ کے پاس ڈالر تھے تو طالبان کے پاس ایک جذبہ تھا۔ ڈالر ہار گئے، جذبہ جیت گیا، اور امریکہ کو شرمناک شکست ہوئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ خود امریکہ بھی حیران ہے۔ اب سے 1 ماہ قبل امریکی صدر سے پوچھا گیا تھا کہ کیا طالبان یہ جنگ جیت سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ امکان ہی رد کر دیا تھا۔ امریکہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود یہ جنگ نہیں جیت سکا۔ اتحادی فوج کے مجموعی طور پر 3500 فوجی مارے گئے۔ جنگ پر امریکہ کے 2 کھرب ڈالر سے زائد کے اخراجات آئے۔ آخر طالبان نے ایسی کیا حکمت عملی اختیار کی کہ وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئے؟ سب سے پہلی حکمت عملی تو ناظرین یہ تھی کہ جب امریکہ نے افغانستان پر فضائی حملے شروع کیے تو طالبان نے پسپائی اختیار کی، پیچھے ہٹے، ریٹریٹ کیا، اور اس بات کا انتظار کیا کہ امریکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر اترے۔ امریکی فوجوں کے افغان سرزمین پر اترنے کے بعد طالبان نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی، اس کے 5 پہلو تھے۔ انہوں نے خودکش حملے کیے، سڑک کنارے بم نصب کر کے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا، ان سے اسلحہ چھینا، پھر وہی اسلحہ امریکیوں کے خلاف استعمال کیا۔ خودکش حملے ایسی حکمت عملی تھی جس کا توڑ امریکہ نہیں کر سکا۔ مذاکرات کے دوران بھی طالبان نے اپنی کارروائیاں نہیں روکی۔ طالبان کے خودکش حملوں سے بھی زیادہ جو چیز قابض افواج کے لیے نقصان دہ رہی وہ تھے سڑک کنارے نصب بم IEDs، جو طالبان خود ہی تیار کرتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں کی 55% ہلاکتیں سڑک کنارے نصب بموں کی وجہ سے ہوئیں۔ طالبان کو امریکی افواج پر یہ برتری بھی رہی کہ وہ اپنی سرزمین سے واقف تھے۔ امریکہ کے پاس انٹیلیجنس کے جدید ترین آلات تھے، نگرانی کے لیے ڈرونز تھے جو اپنے ہدف کو نشانہ بھی بخوبی بنا سکتے تھے، لیکن یہ تمام طریقے بھی طالبان نے ناکام بنا دیے۔ وہ عوام میں ہی عوام کی طرح رہتے ہیں، اس لیے ان کی نشاندہی کرنا اور انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی یونیفارم تو پہنتے نہیں تھے۔ طالبان ایسی وضاقتہ اختیار کرتے تھے کہ عوام میں منفرد نظر نہ آئیں، اس طرح انہیں شناخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ طالبان عوام کے جھگڑوں کو اور مسائل کو اسلامی نظام انصاف کے مطابق نمٹاتے تھے اور فوری انصاف دیتے تھے، جبکہ افغان حکومت کا قائم کردہ نظام انصاف فراہم نہیں کر پاتا تھا۔ اس طرح عوام میں بھی طالبان کی مقبولیت بڑھی اور عوامی حمایت ملی۔ امریکی حملوں میں عام افغانیوں کی شہادتوں سے بھی طالبان کو ہمدردی ملی۔ ایک اور حکمت عملی طالبان نے یہ اختیار کی کہ جب افغانستان کی فوج تیار کی گئی تو انہوں نے اپنے بندے ان میں بھیج دیے، یعنی اپنے لوگ شامل کروا دیے۔ یہ لوگ نہ صرف جاسوسی کرتے بلکہ افغان فوجیوں کو نشانہ بھی بناتے۔ طالبان نے اپنے لیے معاشی وسائل بھی پیدا کیے، یہاں تک کہ نیٹو افواج حملے نہ کرنے کے لیے طالبان کو پیسے دیتی تھی۔
پھر طالبان کا جس علاقے پر ہولڈ ہوتا تھا وہ وہاں سے راہداری یعنی ٹرانزٹ ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اہم افراد اور امریکی فوجیوں کا اغوا بھی طالبان کی حکمت عملی رہی۔ اس کے بدلے تاوان وصول کیا جاتا تھا اور اپنے بندے بھی چھڑوائے جاتے تھے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا طالبان پیسے کیسے کماتے ہیں۔ اس میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ 2011 سے لے کر 2017 تک طالبان کی آمدن 40 کروڑ امریکی ڈالرز تھی اور 2018 کے اختتام تک یہ آمدن 1.5 ارب ڈالرز تک جا پہنچی تھی۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی آمدن کے 4 ذرائع رہے۔ طالبان کے لیے آمدن کا سب سے پہلا ذریعہ تھا غیر ملکی فنڈنگ۔ اس کے علاوہ وہ جس علاقے پر اپنا تسلط قائم کرتے تھے وہاں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طالبان افغانستان کی معدنیات کی کانوں پر بھی قابض ہوئے اور کان کنی کی صنعت سے بھی پیسے کمائے اور ساتھ ساتھ طالبان نے افیون کے کاروبار سے بھی بڑی رقم حاصل کی۔ طالبان نے اپنے اوپر لگنے والی پشتون شناخت کو بھی زائل کیا، شمالی صوبوں میں بھی تنظیم سازی کی اور جنگجو بھرتی کیے۔ شمالی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تاجک اور ازبک باشندوں کو اپنی صفوں میں جگہ دی، انہیں عسکری ذمہ داریاں دیں جس سے طالبان کو ان علاقوں میں بھی اثر و رسوخ ملا۔ زیادہ لوگ بھرتی کر کے طالبان نے اپنی تعداد بھی بڑھائی اور قابض فورسز پر حملے بھی بڑھائے۔ اس برس میدان جنگ میں گزارنے والے طالبان نے معاملہ فہمی بھی اختیار کی، اپنے رویے بدلے، خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اور ان کی تعلیم سے متعلق اپنے سخت گیر موقف سے بھی رجوع کیا۔ روس، چین، ایران سمیت کئی ممالک سے تعلقات بھی قائم کیے اور سب سے اہم حکمت عملی یہ رہی کہ طالبان کی قیادت منظر عام پر ہی نہ آئی۔ یہ تک معلوم نہیں ہو سکا کہ طالبان کی قیادت ہے کہاں۔ اسی پر بات کریں گے تجزیہ نگار اور سفارتکار اور جو افغانستان میں کرتے رہے ہیں جناب ایاز وزیر صاحب۔ ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ بتائیے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں بھی رہیں طالبان لیڈرشپ سے، ملا عمر سے بھی، کیا وہ ایسے خصوصیات کہہ لیں یا ایسی اسٹریٹجیز تھیں طالبان کی جنہوں نے ان کو اس 20 سالہ جنگ میں فاتح قرار دیا؟ 2-3 باتیں ہیں، 2-3 منٹ لوں گا، آپ ناراض نہ ہو۔ جی سر۔ اس کی ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ جب امریکہ نے انویڈ کیا افغانستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے طالبان کے جو مخالف گروپ تھے شمالی اتحاد ان کو ساتھ ملا کے قبضہ کروا کے افغانستان پہ بٹھا دیا اور اس کا چہرہ حامد کارزائی کو بنا دیا جو کہ ناردرن الائنس میں نہیں تھے۔ تو حامد کارزائی کو امر مجبوری اس لیے بنایا کہ پٹھان کو تو صدر بنانا ہوتا ہے، ان کا میجارٹی ہے، تو باقی سب وہ لوگ تھے جو طالبان کے خلاف لڑے تھے، وار لارڈ تھے، ان کا قتل و غارت میں بڑا نام تھا، اور پھر جب حکومت بنی تو ان کی کرپشن کی داستان دنیا تک چلی گئی۔ تو ایک تو یہ بڑا فیکٹر تھا۔ دوسرا بڑا فیکٹر یہ تھا کہ امریکہ سرکار، اب تو باتیں ساری نکل آئی، وہ خود افغان حکومت سے زیادہ کرپشن میں ملوث تھے۔ یہ جو تقریباً 2.6 ٹریلین ڈالر افغانستان کو آئے، آپ ان کو ذرا گوگل کر لے، ریسرچ کر لے، اس میں سے زیادہ تر امریکن کنٹریکٹر کو پے کیا گیا ان چیزوں کے بارے میں جن کا وہاں پہ نام و نشان ہی نہیں ہے، لیکن اس پہ ان ملینز اینڈ بلینز ڈالر خرچ کیے گئے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر اپنی مرضی ٹھونستی، حکومت بھی مرضی کی ٹھونستی بنا کے دے دی، اور پھر جمہوریت بھی انہوں نے اپنی مرضی کے دے دی، جو کہ افغانستان میں کبھی بھی جمہوریت نہیں تھی۔ تو آپ اس جمہوریت کا پاکستان سے مقابلہ کر لے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بہت پرانی ہے جمہوریت، کبھی کبھی ملٹری حکومت آ جاتی ہے لیکن جمہوریت بھی چلتی رہتی ہے۔ تو ہم ابھی تک صحیح پٹڑی پہ جمہوریت کے لحاظ سے نہیں چڑھے ہیں۔ تو افغانستان بیچارے جن کی بادشاہت رہی ہے، جو قبائلی معاشرہ ہے، ویسے قبائلی معاشرہ آپس میں زیادہ جمہوریت سے بھی زیادہ جمہوریت پسند ہے، لیکن حکومت جب بنی اور وہ وار لارڈ، وہ کرپٹ لوگ، تو یہ نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ لیکن چونکہ طاقت امریکہ کی اور نیٹو کی تھی تو افغان جو اس سسٹم کے خلاف تھے، امریکہ کے آنے کے خلاف تھے، وہ ذرا چپ ہو گئے کہ دیکھے حالات کیا بنتے ہیں۔
تو پھر شروع میں طالبان ڈس رہے تھے، طالبان درخواستیں کر رہے تھے کہ ہم امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے اپنے تکبر میں، غرور میں ان سے بات کرنا مناسب کیا کہ ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کیا. اور پھر طالبان کا مشہور زمانہ بات نکل آئی کہ امریکہ کے پاس گڑیاں ہیں، ٹائم ہمارے پاس ہے. تو وہ انتظار کرتے رہے اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہی سول سپر پاور جس نے طالبان کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا، سینکشن لگائے، بلیک لسٹ کروایا، اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے قطر دوحہ میں ایگریمنٹ کروایا اسی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ. اور پھر اسی ٹیررسٹ گروپ کو اب یہ معاہدے کے تحت افغانستان حوالے بھی کر لیا. تو یہ غلطیاں تھی جن کا طالبان نے خوب فائدہ اٹھایا. وہ جب زیر زمین تھے یا جب امریکہ فل فورس میں موجود تھا تو وہ طالبان کنٹری سائڈ پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے تھے. بلکہ اگر یوں تک مقابلہ کر تقاضا کمپیریزن کر لے کہ شہروں کے اندر طالبان کی اتنی فالوئنگ نہیں تھی، وہاں پہ افغان حکومت ذرا زیادہ حاوی تھے. لیکن باہر جو دیہات تھے، افغانستان سب چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، ان سب میں طالبان کے زیادہ سپورٹر تھے. تو ایز اے ریئیکشن اب یہ ہوا، لمبی بات ہو جائے گی کہانی پر مختصراً یہ باتیں تھی. اور پھر جس طرح اشرف غنی صاحب نے ہینڈل کیا، حالانکہ اس سے پہلے حامد کارزئی صاحب تھے، وہ بھی امریکہ کے تھرو آئے تھے، لیکن حامد کارزئی اور اشرف غنی میں یہ بڑا فرق تھا کہ حامد کارزئی صاحب قندھار کے بہت معزز گھرانے سے، سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی ممبر تھے پارلیمنٹ کے، خود بھی قبائلی رہنما، سیاسی رہنما، لوگوں میں ان کی جڑیں تھی. وہ دوسرا جو آیا اشرف غنی صاحب، وہ تو انٹرنیشنل سول سرونٹ تھا، ان کی بیگم باہر کی تھی، ان کے بچے باہر پلے پڑے. تو ان کا افغانستان کے اندر اس طرح روٹ نہیں تھے جس طرح حامد کارزئی کے. اچھا ایاز وزیر صاحب، چونکہ میرے پاس سوالات اور بھی بہت زیادہ تھے، میں آپ کی بات اس لیے کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کچھ مختصر ان پہ بات ہو جائے. آپ نے بڑی تفصیلی بتایا. سر آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ان کو جو ہے وہ افغانستان ان کے حوالے کیا گیا. اچھا سر، یہ میں ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. داعش نے بھی یہی کہہ کے طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے کہ جناب یہ جنگ انہوں نے جیتی نہیں ہے، انہوں نے معاہدہ کیا افغانستان سے. کیا یہ ایک معاہدے کے تحت افغانستان جیتا ہے طالبان نے، یا سر یہ آن دا بیٹل گراؤنڈ جیتا گیا ہے؟ نہ، میں تو معاہدے کی اس حد تک بات کروں گا، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا کہ پورے ملک کو قابو کرنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے سنا ہے امریکہ کے ساتھ کہ اگر ہم آئے بھی افغانستان میں کابل میں تو کابل کو ہم طاقت کے ذریعے فتح نہیں کریں گے، وہاں پر انتظار کریں گے، ڈسٹربنس کابل میں قتل و غارت نہیں کریں گے، وہاں پہ آل انکلوسیو حکومت کی طرف بڑھیں گے، بات چیت کے ذریعے اندر جائیں گے. تو جب وہ کابل کے گیٹ پہ پہنچے تو وہ رک گئے، اندر نہیں گئے. امریکہ نے ادھر امریکن سرکار نے خود ان کو ریکویسٹ کی، جب ان کو پتہ چلا کہ اشرف غنی صاحب چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں، وہ بھاگ گئے، تو پھر امریکہ نے ان کو درخواست کی کہ خدا را اندر آ جائیے، آپ کنٹرول کر لے، there is no one to control. تو تب طالبان کابل کے اندر گئے ہیں، ورنہ وہ اندر نہیں جا رہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے وزیر صاحب بتائی ہے. سر میں بالکل آخر میں جاتے جاتے، چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ایک امیج ہے کہ جب 2001 میں آکوپائنگ فورسز آئے، نیٹو فورسز آئیں، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا، ملا عمر نے جہاد کا اعلان کیا. آپ کی سر ایک ملاقات ہوئی ہے، وہ اس کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ناظرین کو بھی چاہوں گا کہ ناظرین کو پتا ہو کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ملا عمر صاحب سے. تو سر کیا وہ اس ملاقات کا ذرا احوال بتائیے گا. نا، میری ملاقات تو ملا عمر صاحب سے امریکہ کے آنے سے پہلے کی تھی، 9/11 سے پہلے کی تھی. لیکن ریئیکشن ان کا جب کلنٹن صاحب نے میزائل داغے اسامہ بن لادن کے پیچھے خوست کے علاقے میں، تورا بورا میں، تو ان میں ایک آدھ میزائل ہمارے ہاں بھی بلوچستان میں گرا تھا. تو اس کے ریئیکشن میں بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ مختصراً عرض کر لو، آپ کے ٹی وی پہ اتنا وقت نہیں ہوتا،
تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ امریکہ غلطی کر بیٹھے، ہمارے پاس میزائل تو نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر لے، لیکن وہ اگر زمین پہ آ جائے افغانستان میں تو وار ہے کیا کہنے۔ تو جب وہ آ گئے تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اسی میں اس کا ذکر کیا کہ طالبان کی شاید دعا قبول ہو گئی، اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اب باقی آپ نے دیکھ لیا، بات لمبی ہوتی لیکن بہرحال مختصر اس کا یہ تھا۔ ٹھیک ہے ایاز وزیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو جرائم کے اڈے ہیں، جو وہاں پہ منشیات کے اڈے ہیں، ان میں سے اکثر اڈے ایسے ہیں جن کو پولیس والے چلا رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں پتا چلا ہے۔ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، کراچی میں پولیس اسٹیشن جرائم کا گڑھ بن چکے ہیں۔ پولیس میں شامل افسران اور اہلکار دن دہاڑے جو ہے وہ جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ کراچی پولیس جرائم کی جو ہے وہ ایک آماج گاہ بن چکی ہے۔ یوں پولیس کی جانب سے منشیات بیچنے والوں کے خلاف ایکشنز بھی جاری رہتے ہیں اور سرپرستی بھی رہتی ہے۔ کراچی میں نوجوان نسل چرس، افیون، ہیروئن، بھنگ، آئس، کوکین اور SLD، گانجا، الکوہل، گٹکا، سمد بانڈ سمیت منشیات کی 21 سے زائد اقسام میں مبتلا ہو کر تباہی کا شکار ہو رہی ہے، اور گھناؤنے جرم میں سہولت کاری کے فرائض کراچی پولیس ادا کر رہی ہے۔ جولائی میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں شہر کے 250 کے قریب اڈوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر اب ایک سنسنی خیز رپورٹ آئی ہے۔ رپورٹ IG سندھ کو جمع کرا دی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا کہ پولیس شہر کے 7 اضلاع میں 363 منشیات کے اڈوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے 100 سے زائد ایسے افسران کی فہرست تیار کی گئی ہے جو منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ فہرست میں DSP، SHO، سب انسپیکٹر، ASI، ہیڈ کانسٹیبل، ہیڈ محرر کے نام بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس افسران منشیات فروشوں سے بھتہ لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ضلع جنوبی میں 28، سٹی میں 42، کورنگی میں 15، شرقی میں 20، ملیر میں 4، وسطی میں 169، غربی میں 87 منشیات کے اڈے چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ اڈے کیسے چلائے جاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ 2017 میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سندھ پولیس میں 12,000 افسران و اہلکار جرائم میں ملوث ہیں۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق اعلیٰ افسران میں سکھر رینج کے SPs بھی شامل تھے، 5 SPs شامل تھے، گریڈ 17 کے 31، 18 کے 21، 16 کے 184 پولیس افسران جرائم میں ملوث سے۔ اسی طرح 2017 میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ پولیس افسران کے کرمنل ریکارڈ سے متعلق کیس کی سماعت میں IG سندھ AD خواجہ نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق کرپشن اور دیگر جرائم میں ملوث 130 پولیس افسران و اہلکاروں کو جبری ریٹائر کیا گیا تھا، جبکہ 19 پولیس افسران کو نوکری سے برطرف کیا گیا تھا۔ امیر شیخ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، امیر شیخ نے یہ سنیے۔ 310 وہ لوگ ہیں۔ آج بھی ہم نے کچھ تھانوں کے جو بیٹر ہیں یا کچھ افسروں کے بیٹر ہیں، ہم نے ان کی لسٹیں بھی بنائی ہیں، ہم ان کی انشاءاللہ انکوائری بھی کریں گے۔ وہ بھی تقریباً 111 کے قریب لوگ ہیں جو پولیس اہلکار پولیس والا کام نہیں کر رہا اور ڈاکوؤں کے ساتھ، منشیات فروشوں کے ساتھ یا کسی غلط لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، وہ میری نظر میں میرا یا میری پولیس فورس کا، ان شہیدوں کا، ان زخمیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں اس کو نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ۔ اس کا جینا زیادہ آرام کروں گا، اس ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہے وہ۔ ایک تاثر تو یہ ہے کہ منشیات کے دھندے میں ملوث افراد کی سرپرستی پولیس کر رہی ہے، مگر اپوزیشن کے حلیم عادل شیخ منشیات نیٹ ورک کے تانے بانے سیاسی شخصیات سے بھی جوڑتے ہیں۔ سندھ میں آج کل CM ہاؤس اور بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی اس منشیات فروشی پہ چل رہا ہے۔ سندھ پولیس کا سب سے بڑی جو بیٹ ہے وہ ماوا، گٹکا، چھالیا، چرس، ہیروئن، افیون اس کے اوپر چل رہی ہے، اور میرپور خاص میں جو 10 ارب کی منشیات برآمد کی ہے وہ ANF نے برآمد کی ہے، سندھ پولیس کے SHOs کے پاس سے برآمد ہوئی ہے۔ جو سندھ کی پولیس ہے جس میں PPIG لگا ہوا ہے، اس کی پولیس کے زیر سرپرستی منشیات فروشی ہو رہی ہے،
اور اس کا حصہ سندھ حکومت کو آ رہا ہے۔ اس وقت کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ پوش علاقوں اور اسکول و کالجز کے طلباء و طالبات میں آئس کا نشہ بڑھ رہا ہے۔ چرس 15 سے 20 ہزار روپے فی کلو میں ملتی ہے، کرسٹل اور آئس 10 گرام 7 سے 10 ہزار روپے میں، اور ہیروئن 10 گرام 1000 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ کراچی میں منشیات فروش منشیات کے نیٹ ورک کو 3 طریقوں سے چلا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ، منشیات کی ترسیل کے لیے خواتین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پولیس اہلکار خواتین کو دیکھ کر فیملی سمجھ کر روکنے سے گریز کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، کوریئر کمپنیوں کے ذریعے پارسل کروایا جاتا ہے۔ پارسل میں منشیات ہوتی ہیں مگر کوریئر کمپنیاں لا علمی میں اس دھندے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تیسرا طریقہ انتہائی ماڈرن ہے، منشیات کی ہوم ڈیلیوری کر دی جاتی ہے، یعنی نشہ گھر کی دہلیز پر۔ سامان اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل منشیات کے اڈوں پر ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں اس منشیات کے نیٹ ورک کا پردہ چاک کیا گیا تھا۔ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پولیس دعویٰ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ کراچی سے بیشتر منشیات کے اڈوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں منشیات فروشوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو پھر یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سے علاقوں میں یہ فروخت ہو رہی ہے؟ کون ان منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہا ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو ایک دادا ہے لے گا 250 والا ہے، چل 250 والا دے دے یار، نہیں ابھی نہیں ہے نا، کون کڑا 300 دے نہیں جاؤ۔ یہ ہے منگو پیر کی ایک گلی۔ یہ 9 عمر لڑکے ہیں زہر کے سوداگر جو کام کرتے ہیں منشیات ڈیلر رئیس سیٹ کے لیے، اور ان لڑکوں کو کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ اس چھوٹے سے علاقے میں منشیات کے ایسے 5 اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ لسبیلا میں کاسو کا اڈا، اور اس رش پر غور کیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 400-500 روپے میں وہ دھواں خرید رہے ہیں جو رگوں میں زہر بن کر اترے گا۔ جمشید کوارٹر تھانے کی حدود میں بھی 5 اڈے دھڑلے سے دھندا کر رہے ہیں۔ 200 والا تو 200 والا بڑے دان ہیں۔ ڈالمیا شانتی نگر میں بھی نئی نسل کو کندانیاں بیچی جا رہی ہے، وہ بھی گینگ وار کے سابق نامی گرامی کارندے گگن کے اڈے پر۔ ڈیل گگن کے ہر کارندے کرتے ہیں اور پیسے وصول کرتا ہے گگن، مگر کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ناظم آباد میں رضویہ تھانے کے قریب بھی کم از کم 6 مقامات پہ کوکین، چرس، گردہ اور کندانیہ کا کاروبار کھلے عام چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کراچی منشیات کے استعمال کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست آ چکا ہے۔ جرمن کمپنی ABCD کی تحقیق کے مطابق کراچی دنیا بھر میں منشیات کے استعمال میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کراچی میں ہر سال 42 ٹن چرس پھونکی جاتی ہے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق کراچی پولیس میں رشوت لینے کا تناسب 16.80 ہے، 80.16% معذرت کے ساتھ۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سما نیوز کے نمائندے احمد رحمان نے۔ احمد، آپ سے رپورٹس پر آتے رہتے ہیں، رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، یہ جو پولیس والے ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی، دیکھیں آج سے نہیں کب سے ملوث ہے، پہلے کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اب بھی صرف نام لیا گیا ہے، کارروائی کا تو ابھی بھی اندیا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پولیس کی جانب سے ماضی میں بھی اس طرح کی فہرست جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کچھ اسپیشل برانچ کے افسران ہیں جن کی جانب سے یہ اس طرح کی فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کبھی ان پر کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ سال 2015 میں جب اسپیشل برانچ کے DIG تھے آفتاب پٹھان، اور ان کی جانب سے 191 پیجز پر مشتمل ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں ان تمام پولیس افسران کے نام لکھے گئے تھے جو کہ نہ صرف سٹے والے سے جو ہے وہ پیسے لیا کرتے تھے، منشیات کے اڈوں سے پیسے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پتھارے داروں سے بھی پیسے لیا کرتے تھے، تو ان کی رقم تک لکھی گئی تھی اور ان کے بیٹرز کے نام تک لکھے گئے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ تھی جو ان کی جانب سے بنائی گئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رپورٹ بھی سرد خانے کے نظر کر دی گئی اور اس رپورٹ پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ کچھ پولیس افسران پہ ایک کمیٹی ضرور بنائی گئی تھی اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ان میں سے بھی چند پولیس افسران کے جن کے نام اس فہرست میں موجود تھے ان کو بلایا گیا، ان سے انٹرویوز کیے گئے، اور جب ان کو
उनको ये लिख के दे दिया गया कि जी इस तरह की चीज़ें जो है वो इनसे नहीं पता लगी और ये रिपोर्ट जो है वो गलत है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद कोई एक फहरिस्त सामने आती है जिसमें पुलिस अफसरान के नाम होते हैं, पुलिस के बीटर्स के नाम होते हैं और ये लिखा जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो उस इलाके के बीटर जो है वो फ़लाँ इलाके से जो है वो पैसे जमा कर रहा है, चाहे वो मंशियात के अड्डे से या फिर किसी और जगह से। तो ये लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं होती है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा ज़रूर है पुलिस, बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा, बल्कि माजी में तो हमने ये तक देखा है कि दहशतगर्दों के गिरोह से ताल्लुक भी जो है वो पुलिस एहलकारों का निकला है, क्योंकि जो मलीर के करीब साबिक SSP मलीर रावनवार पर हमला किया गया था, बम धमाका किया गया था, उसका मुकदमे में उन्होंने एक पुलिस के अफसर को ही नामजद किया था। तो ये हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि दहशतगर्दों के गिरोह से ताल्लुक जो है वो पुलिस एहलकारों का निकला, पुलिस अफसरान का निकला। फिर इसी तरह जो पैसों के लेन देन के तनाज़ात में पुलिस अफसरान का उसमें शामिल होना, और ये भी कोई वो नहीं बल्कि मंशियात के अड्डे और दीगर जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उनसे पैसों का लेन देन रखना। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस अफसरान की चीज़ें सामने आती रही, लेकिन उस पर जो हाई ऑफिशियल्स बैठे हैं वो उस पर कोई कान नहीं धरते। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये एक तशवीशनाक बात है कि आखिर क्यों कान नहीं धरते। क्या पुलिस अफसरान खुद अपनी कुर्सियां बचाते हैं कि अगर ये छोटे अफसरान गिरफ्त में आ गए तो ये बड़े अफसरान का नाम ले लेंगे? क्या ये मामला है? तो ये बात अब तक जो है वो समझ से बालातर है कि आखिर क्यों पुलिस अफसरान अपने छोटे एहलकार और अफसरान जो उनसे मातहत काम कर रहे होते हैं और वो करप्शन में भी मुलविस होते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें भी आ रही होती हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट्स में भी वो भी कोई और बंदा कोई रिपोर्ट नहीं बना रहा, पुलिस अफसरान ही उनके बारे में रिपोर्ट्स बनाते हैं और इंकिशाफ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अफसरान है वो कार्रवाई नहीं करते। ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।